أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طالوت فوج کو لے کر روانہ ہوئے تو اپنی فوج سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائے گا، جو اس دریا سے شکم سیر ہو کر پانی پی لے وہ تو میرا نہیں ہوگا، لیکن جو اس سے پانی نہ پی وہ میرا ہوگا، ہاں مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو پی لے اس کے لیے گنجائش ہے۔ ان تمام نے اس سے پانی پی لیا مگر تھوڑے سے جنہوں نے پانی نہیں پیا، کہ جب طالوت اور ان کے ہمراہی اس دریا کو پار کر چکے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں جالوت سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت بڑی فوج پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تابوت طالوت کے گھر آ گیا اور ان سب نے اس کا مشاہدہ کر لیا، تو تمام ہی بنی اسرائیل نے طالوت کی حکومت کا اعتراف اقرار کر کے ان کی تابعداری کر لی۔ چنانچہ طالوت نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کو تیار کیا، لیکن کس عمدگی اور کس ہوشیاری کے ساتھ بنی اسرائیل جو ہے صدیوں سے غلامی میں رہ چکی تھی اور وہ بار بار دشمن سے شکست کھا چکی تھی، اس لیے عموماً ان کے اندر پست ہمتی اور بزدلی کی کیفیت تھی اور عزم اور حوصلے کا ان کے اندر فقدان تھا۔ اس لیے طالوت نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جب چلے تو اس کے لیے بہت احتیاط اور ہوشیاری اور بہت ہی باریک بینی کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ یوں آتا ہے تفسیری روایات میں کہ طالوت نے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کروایا جو کوئی نیا گھر بنا رہا ہو اور اپنے گھر سے ابھی فارغ نہ ہو ایسا شخص ہمارے ساتھ نہ چلے۔ اسی طرح ایسا شخص جس نے اب کسی خاتون سے نکاح کیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی وہ بھی ہمارے ساتھ نہ چلے۔ ایسے ہی ایک شخص جس کا کاروبار ہے اور اس کا جی کاروبار میں اٹکا ہوا ہے ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ نہ چلے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ساتھ ہوں گے ان کا جی پیچھے اٹکا ہوا ہوگا، دشمن کا صحیح مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کروایا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے فوج کو لے کر روانہ ہوئے اور شہر سے نکل کر آگے چلے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ بیابانوں سے جنگلوں سے یہ سفر ہو رہا ہوگا اور شدت کی دھوپ ہوگی، گرمی بلا کی ہوگی، فوج میں پانی کی عام طور پر قلت ہوتی ہے، آسمان سے انگارے برس رہے ہو، زمین لوہے کی طرح گرم ہو جائے، سفر کے دوران جسم سے پسینے پر پسینے بہ رہے ہو اور دھوپ کی تمازت سے حلق خشک ہو کر کاٹا ہو رہا ہو، ایسے ماحول میں ایک نہر سے گزر ہو رہا ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ نہر سے سیراب ہو، اپنے جگر کی تپش کو دور کرے، سیراب ہو کر پانی پیے، ہر کوئی چاہے گا۔ لیکن اس موقع پر طالوت نے یا تو کسی نبی کے اشارے سے یا پھر اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، فوج میں یہ اعلان کروا دیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے کہ جو نہر سے پانی نہ پیے میرا ہوگا، لیکن جو نہر سے پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ ہاں اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو پی لے اس کی گنجائش ہے، بس اتنی اجازت تھی۔ عام طور پر وہ اس طرح دھوپ میں چلنے
اور اس طرح طویل سفر کرنے کے زیادہ عادی نہیں رہے ہوگے، اور اس طرح امتحانات سے وہ نہیں گزرے تھے۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے فشربوا منہ، ان سب نے اس سے پانی پی لیا اور وہ سیراب ہو گئے۔ الا قلیلا منہم، قرآن کہتا ہے کہ مگر تھوڑے سے لوگ جنہوں نے اس نہر سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یوں آتا ہے الا قلیلا منہم، فوج کی پوری تعداد 80,000 بتلائی گئی، لیکن جن میں سے 76,000 افراد نے اس نہر سے پانی پی لیا، صرف 4,000 افراد ایسے رہے کہ جنہوں نے اس نہر سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تفسیری روایات میں یوں آیا ہے الا قلیلا منہم کہ صرف 313 افراد تھے جنہوں نے اس نہر سے پانی نہیں پیا۔ طالوت کے ساتھ جو تھوڑے سے لوگ جنہوں نے نہر سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی تعداد بھی کہاں کہ وہی تھی جو غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، یعنی 313 آتے۔ فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ جب طالوت اور ان کے ہمراہی اس دریا کو پار کر کے آگے بڑھے تو ان لوگوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، صاف طور پر کہہ دیا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی، ایک حاکم کا، ایک کمانڈر کا، ایک بادشاہ کا ایک عام سا حکم معلوم ہوتا ہے، جو نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہوگا۔ یہ حکم ہوا، لیکن ان لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی، اس حکم کو توڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ ندی پار کر کے اس دریا کو پار کر کے آگے بڑھے، ان کے اندر بزدلی، پست ہمتی اور ان کے اندر ضعف پیدا ہو گیا، اور ان کی ہمت نے جواب دے دیا، وہ اپنی جگہ ڈھیر ہو گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی سکت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وقت کے حاکم اور کمانڈر کا، یا پھر بہت ممکن ہے کہ طالوت نبی بھی رہے ہو، جیسا کہ بعض حضرات نے کہا، ایک حکم ٹوٹا اور ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کی ہمتیں پست ہو گئی، ان کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ لیکن وہیں پر قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے ملاقات کا، اللہ سے ملنے کا جنہیں یقین تھا، ان لوگوں نے کہا کہ ایسا انسانی تاریخ میں کتنی بار ہوا کہ چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو گئی۔ جن کا یقین اللہ کے ذات عالی پر تھا، جو باہمت اور اہل عزم تھے، انہوں نے ایسے نازک موقع پر ہمت نہیں ہاری، ہمت اور عزم اور حوصلے کے ساتھ کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور پھر فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر کے سلسلے میں پہلی بات کہی گئی کہ طالوت جو بادشاہ تھے، انہوں نے یہ بات کس طرح کہی، وہ تو نبی نہیں تھے، تو بعض نے یہ کہا کہ شمویل علیہ السلام جو تھے ان کے حکم سے طالوت نے یہ بات کہی، اور بعض حضرات نے کہا کہ طالوت خود نبی تھے۔ طالوت کا اس طرح کا یہ اقدام بڑا حکیمانہ اور انتہائی مدبرانہ تھا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 حکمتیں بتلائی ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل جن کے مزاج میں ہمیشہ سے نبیوں اور بادشاہوں کی مخالفت رہی ہے، بار بار نشانیاں دیکھ لینے اور واضح دلائل کے آ جانے کے بعد بھی وہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام اور ملوک اور بادشاہوں کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا طالوت کے لیے ضروری ہوا کہ وہ جنگ کے میدان میں کودنے سے پہلے اور دشمن کے ساتھ مدبھیڑ ہونے سے پہلے اپنے افراد کا جائزہ لے لے، صبر اور ثبات کی صفت سے جو خالی ہے ایسے افراد کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے، تاکہ وہ شکست اور ہار کا سبب نہ بنے، اور جو افراد عزم اور حوصلہ اور ثابت قدمی سے جو متصف ہے ایسے افراد کو اپنے ساتھ لیا جائے۔ تو ایک حکمت یہ بتلائی گئی۔ دوسری حکمت یہ بتلائی کہ اس طرح طالوت نے جو اہل صبر اور اہل عزم اور حوصلہ افراد تھے، انہیں بھی مزید صبر اور ثابت قدمی کی تعلیم اور اس کے
عادی بنانے کے لیے اس طرح کا اقدام کیا۔ جو لوگ بھوک اور پیاس کے عادی ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات پر جو کنٹرول کرتے ہیں، ایسے ہی افراد میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ایسے افراد میدان جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس لیے طالوت نے یہ عمل کیا۔ تو یہ دو حکمتیں بتلائی ہیں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر یوں باریکی سے غور کیا جائے تو جنگ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں اور جنگ کے لیے جو تدابیر ہوتی ہے، ان تدابیر میں یہ ایک تدبیر طالوت کی بڑی حکمت پر مبنی تھی، کیونکہ طالوت ایک مغلوب قوم کے افراد کے ذریعے غالب قوم سے جنگ کرنے کے لیے چلے تھے، ایک ایسی قوم کے افراد کے ذریعے جو مدتوں غلامی میں رہ چکی تھی اور جو بار بار شکست پر شکست کھا چکی تھی اور نہ جانے کس قدر ہار سے دوچار ہو چکی تھی۔ لہذا ضروری ہوا کہ اس کو پہلے اس طرح آزما لے تاکہ جو عزم اور حوصلے سے خالی، صبر و ثبات سے عاری، جن کے پاس ہمت اور حوصلے کا فقدان اور جو بزدل اور پست ہمت افراد ہے، ایسے افراد جو صرف شوق میں نکل کھڑے ہوئے تھے، ایسے افراد کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے اور ان کو اصل مجاہدین سے باہر کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی یہ حکمت اور ان کا یہ اقدام انتہائی کارگر ثابت ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا بجالوت وجنودہ۔ طالوت اور ان کے ہمراہی نے جیسے ہی دریا پار کر کے آگے بڑھے، وہ لوگ جو دریا کا پانی پی چکے تھے اور جنہوں نے ان کی مخالفت کر کے سیراب ہو گئے تھے، بظاہر ایک چھوٹا سا حکم ٹوٹا تھا اور ایک چھوٹے سے معاملے میں ان کی مخالفت ہوئی تھی، لیکن جیسا ہی دریا پار کر کے آگے بڑھے، ان کی ہمت نے جواب دے دیا اور ان کی پست ہمتی کھل کر سامنے آ گئی، اور انہوں نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی ہمت نہیں۔ وہ خود بخود چھٹ کر الگ ہو گئے اور وہ فوج سے باہر نکل گئے۔ وقال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله۔ لیکن وہیں پر وہ افراد جنہوں نے طالوت کے حکم پر عمل کیا اور اس نہر سے اپنے آپ کو بچایا اور اس کا پانی نہیں پیا، اور جنہوں نے وقتی طور پر اپنی پیاس کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کو آخرت میں اللہ سے ملاقات کا جنہیں یقین تھا، ان لوگوں نے کہا، کیسے عزم اور حوصلے کی بات فرمائی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اگر تم آج فوج سے الگ ہوتے ہیں، 76,000 افراد الگ ہو گئے، ایسے موقع پر صرف 4,000 افراد یا بلکہ صرف 313 افراد نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کیا اسی تاریخ میں کتنے بار واقعات ہوئے کہ چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ گئی، اللہ کے حکم اور اس کے مرضی سے چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی فوجوں پر غالب آئی، اور یہی ہوا، چھوٹی سی جماعت آگے بڑھی اور پھر دشمن کا مقابلہ کر کے کامیابی کو اپنے مقدر کیا۔ بڑا افراد کی تعداد اور جمعیت کی کثرت پر کامیابی اور ناکامی کا ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل کامیابی اور ناکامی کا ڈیپینڈ اس کے اندرون اور اس کے عزم اور حوصلے پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، کہ جن کے اندر عزم اور حوصلہ ہو، ثابت قدمی اور پائیداری ہو، جس کے اندر اپنے جذبات کو پر کنٹرول کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، ایسے افراد دشمن پر فتح پاتے ہیں۔ اور جنگوں کی جو طویل تاریخ ہے، اس میں نہ جانے ایسی کتنی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں۔ چھوٹی سی جماعت، معمولی سی فوج، بے سر و سامان افراد اپنے عزم اور حوصلے سے بڑی بڑی طاقتور جماعتوں پر غالب آ گئے اور دشمن کو خاک چٹائی۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کا ایک حکم تھا، حاکم کا ایک حکم تھا کہ
دریا سے پانی نہ پیے. ایک حکم ٹوٹا لیکن اس کی وجہ سے ان افراد کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہوئی. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ اور رسول کے حکم ٹوٹتے ہیں یا جو اولو الامر جو ذمہ دار افراد ہوتے ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں پست ہمتی اور بزدلی پیدا کر دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور اطاعت کرتے ہیں اور اپنے ذمہ دار جو افراد ہوتے ہیں ان کے حکموں کی جو تابعداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حوصلہ، ہمت، عزم اور ان کے اندر صبر و ثبات کی صفت پیدا کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. بظاہر یوں حکم ٹوٹتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے انسان کے اندرون کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. شریعت کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اور شریعت کے کتنے احکامات چھوٹ رہے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اندر بزدلی اور ہمارے اندر بے ہمتی پیدا ہو گئی اور ہمارے عزم اور حوصلہ ہمارا ختم ہو گیا ہے. یہ شریعت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے.